السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری یوٹیوب چینل کا نام مسٹر زبان ہے اور میں اس چینل پہ کوئی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں شعر نمبر 8 کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 8 کیا ہے؟ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ گوادی کے معنی کیا ہے؟ الفاظ معنی کی طرف آپ لوگوں کو لے چلتا ہوں۔ گوادی کا مطلب کھو دی، کھو چکے، اسلاف سلف کی جمع، اور اس سے مراد اگلے وقتوں کے لوگ، وہ لوگ جو ہمارے لوگ تھے، مثلا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ میراث کے معنی ورثہ یعنی پراپرٹی، ثریا کے معنی 7 ستاروں کا گروپ، دا گروپ آف سٹارز، یا 7 ستاروں کا جھرمٹ۔ جو ایک جگہ پہ 7 ستارے ہوتے ہیں اس کو ثریا کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد بلندی بھی ہے۔ دے مارا، دے مارا کی معنی ہے گرا دیا۔ یہ شعر بڑا مشہور شعر ہے اور شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، شاعر مشرق، اس شعر میں مسلمانوں کے زوال کی وجوہات، مسلمانوں کے زوال کی جو وجوہات ہیں، مسلمانوں کے زوال کی وجوہات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے ہمیں ورثے میں جو کچھ دیا وہ سب کچھ ہم کھو بیٹھے، وہ سب کچھ ہم بھول چکے، اور جس کا نتیجہ یہ نکل آیا کہ ہم آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں آ گئے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ورثہ کیا تھا، وہ وراثتی چیزیں کیا تھیں، اور عملی لحاظ سے عمل، جدوجہد، اتفاق، مشکل پسندی، تیز نگاہی، سخت کوشی، ایمانی قوت، طاقت، بلند پروازی وغیرہ، یہ ساری خصوصیات ان کے اندر موجود تھی، اور یہ تمام خصوصیات اس وقت حاصل ہو سکتی ہیں، یہ تمام خصوصیات، تمام خوبیاں ہمارے اندر تب پیدا ہو سکتی ہیں جب انسان کی خود ہی بیدار ہو، جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں پیدا اس غرض سے کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کروں گا اور اسلام کا پیغام پھیلاؤں گا، کیونکہ جب خود ہی عشق اور محبت اور فقر و غنا سے مستحکم ہو جاتی، مضبوط ہو جاتی ہے، تو کائنات کی ساری قوتیں انسان کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں، انسان کے تصرف میں، انسان کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ اور ہمارے آباء و اجداد وہ تھے جو خود ہی کے تینوں مراحل، مطلب نمبر 1 اطاعت، نمبر 2 ضبط نفس، اور نمبر 3 نیابت الہی طے کرنے کے بعد انسانیت کے اس درجے پر فائز تھے، مطلب اس مرتبے پہ وہ موجود تھے جسے انسانیت کا درجہ کمال سمجھنا چاہیے۔ اور ایسے ہی شخص کو اقبال نے کبھی مرد مومن، کبھی مرد قلندر، کبھی مرد حق، اور کبھی بندہ آفاقی بھی کہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے، تو ان کی زندگی جو تھی وہ ایمانی طاقت سے بھرپور تھی، وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت طریقے پہ عمل کرتے تھے۔ جس طرح ایک شعر کہتے ہیں اقبال کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی،
حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ہمارے آباء و اجداد تو وہ تھے جو جرت اور بہادری کے پہاڑ تھے، بے خوف اتنے تھے کہ وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی نہیں ڈرتے تھے، اور بادشاہ کے دربار میں جب چلے جاتے تھے، تشریف لے جاتے تھے ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تو بادشاہ خوف سے اور اسی طرح وہ کیا ہو جاتے تھے، لرز جاتے تھے، کانپ اٹھتے تھے۔ جابر اور قہر انسانوں سے بھی وہ خوفزدہ نہیں ہوتے تھے، اور نہ کوئی طاقت، کوئی قوت اسے ڈرا سکتی تھی، ان کو کوئی ڈرا بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ ایمانی دولت سے مالا مال تھے، اور ساتھ ساتھ حق، صداقت کا پرچم بلند کیے ہوئے تھے۔ مطلب یعنی وہ حق اور صداقت کے معمار تھے، پہاڑ تھے، جبکہ آج کا مسلمان جرت مند اور حق گوئی تو دور کی بات، انہیں ایمان سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ اقبال کہتے ہیں، اور یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پر گر گئے، اور اگر ہم دنیا میں دوبارہ کھوئے وہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا میں بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی ان خامیوں کو دور کرنا ہوگا۔ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں، ہمارے اندر جو کمی ہے، ہمیں اپنی کمی کا احساس کرنا ہوگا کہ مسئلہ کدھر ہے، بگاڑ کدھر ہے، ہم کہاں بگڑے ہیں۔ ایسے کون سے طریقے ہیں جن پہ ہم عمل پیرا ہو جائے اور ہمیں کامیابی ملے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون مبارک پیارے میٹھے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد تو پھر ہوگی ہمارے ساتھ۔ جس طرح الاسلام میں ایک شعر ہے کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گما تو ہے۔ یعنی خدائے لم یزل یعنی وہ اللہ تعالیٰ جیسے کبھی زوال نہ ہے، کہ دست قدرت تو زباں تو ہے۔ اس شعر کی تشریح میں ایک دن ان اشعار میں کی بھی ہے، اور یقین پیدا کرے غافل، اور ایک غفلت میں پڑے انسان یقین پیدا کر کہ مغلوبی گمان تو ہے۔ مغلوب کا مطلب غالبہ کیا ہوا ہے، گمان، یعنی تمہارے اوپر گمان نے غلبہ حاصل کیا ہے، تم شک و شبے نے تم پہ غلبہ حاصل کیا ہے، تم پہ شک غالب آ گیا ہے۔ لہذا اس حوالے سے آخری شعر ہے اس کے حوالے سے کہ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوع انسا کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ بہرحال امید ہے کہ آپ اس شعر کی تشریح سے استفادہ کریں گے، اور جب آپ اس شعر کی تشریح سے استفادہ کریں گے، یہ شعر ایک دفعہ پھر سنیں کہ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اگر ہم اس مقصد کو سمجھنے میں یعنی سمجھیں گے، سمجھنے میں چالاکی کریں گے، اور جلدی جلدی سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے بنائی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ اس حوالے سے فکر مند تھے کہ مطلب گواہی ہم نے جو اسلاف سے یعنی میراث پائی تھی، جو میراث ہمیں ملی تھی، جو اسلام کا پیغام، جو پرچم، جو پھریرا ہمیں ملا تھا، اس پرچم کو تو ہم نے یعنی پس پش ڈال دیا۔ لہذا
ہم کس نسبت سے یہ کہیں گے کہ ہم سچے مسلمان تھے؟ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے، اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ آج کل جو تبلیغی حضرات ہیں، تو ان تبلیغی حضرات میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ مطلب انہیں لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اگرچہ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ ایجوکیشن کے حوالے سے تعلیم کے لحاظ سے اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں، لیکن ان کی ساری زندگی تو مثلاً وہ دورے میں گزر گئی، لیکن ابھی مطلب ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان سے بہت زیادہ خیر لوگوں کو پھیل رہا ہے، لوگوں کو خیر مل رہا ہے، لوگوں کو فائدہ دے رہے، لوگوں کو بھلائی دے رہے، اور یہ تو کسی سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ اللہ والے بن جاؤ، نماز پڑھنے کی طرف آ جائیں، اور یہ یقین دہانی کرا رہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل پیرا ہوں گے، اور اسی وجہ سے یہ ایک محنت کی جا رہی ہے، تبلیغی بھائی جو محنت کرتے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا صلہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دنوں اور دونوں جہانوں میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم مبلغ بن جائیں گے، جب ہم یعنی اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، جو پیغام یعنی قرآن پاک میں جو یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں، اللہ کے جو احکام ہیں، تو اگر ہم صرف اس کی تلاوت کرتے تو تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم تفسیر بھی پڑھیں گے، ترجمہ بھی پڑھیں گے، تو ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے استفادہ کریں گے۔ اگر آپ اس شعر کی تشریح سے استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور میرے چینل پہ نئے ہر آنے والوں کو ان کو چاہیے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میری چینل کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔